سنتا ہوں اور سمجھتا ہوں، اس آخری واقعے کو بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں، کیونکہ آج کل نوجوان مسجدوں میں ٹائم کم، قرآن کے سامنے ٹائم کم، سجدوں میں ٹائم کم، زیادہ تر ہمارا وقت موبائل کے سامنے گزرتا ہے۔ ہمارے پاس اپنی ماں کو ٹائم دینے کے لیے وقت نہیں ہے، باپ کے سامنے بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن موبائل کی اسکرینوں پر اپنے وقت کو لگانے کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے۔ یہاں تک کہ آدمی باتھ روم میں رہتا ہے تو بھی اسی کے اندر لگا رہتا ہے اور اسی کی اسکرین پر اس کی آنکھیں ٹھکی رہتی ہیں۔ آج یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ میرے دوستو، 4-5 دن پہلے ایک شخص نے میرے پاس ایک ویڈیو بھیجی اور ویڈیو بھیج کر کہا کہ مولانا اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ بولنے والا بول رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص الوداع جمعے میں 4 رکعت نفل پڑھے گا اور ہر نفل کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد یہ صورتیں اتنی مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کی زندگی کی تمام قضا نمازوں کو معاف کر دے گا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوشل میڈیا کی نحوست ہے۔ جو چیز اگر تو علماء کے پاس بیٹھتا تو سیکھنے کو ملتا، اگر خانقاہوں میں بیٹھتا تربیت ہوگی، اگر قرآن کی درسگاہوں میں بیٹھتا قرآن ملتا، اگر تو ایمان کے سامنے دوستانوں بیٹھ کر کچھ سنتا تو نماز کو سیکھتا، لیکن تو نے سوشل میڈیا پر اپنے دل کو لگایا۔ اب وہی تیرا معلم ہے، وہی تیرا مدبر ہے، وہی تیرا شیخ ہے، وہی تیرا استاد ہے، وہی تیرا امام ہے، وہی تیرا سب کچھ ہے، وہی تیرا ایمان ہے۔ جو وہ کہتا ہے تو اس کو یقین کرتا ہے اور اس کو سمجھ لیتا ہے، اس کے ذریعے سے تیری زندگی کی نمازیں اور تیرا زندگی کا عمل برباد ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھنا کہ گناہ 2 طرح کے ہیں، ایک گناہ کبیرہ، ایک گناہ صغیرہ۔ گناہ صغیرہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ لیکن گناہ کبیرہ بھی 2 طرح کے ہیں، ایک گناہ کبیرہ وہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ کبیرہ وہ جو توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھنا اور دل میں بٹھا لینا، اپنے علماء سے پوچھ لینا، مفتیان اعظام سے سوال کر لینا، اور اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا۔ اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے پھر بھی سمجھ لینا، اگر سمجھ میں آ جائے تو بھی سمجھ لینا کہ یاد رکھو، بعض گناہ کبیرہ ایسے ہیں جو انسان اگر کعبۃ اللہ کے پردے سے لٹک کر توبہ کرے، یا کعبۃ اللہ کی دہلیز سے چمٹ کر توبہ کرے، یا ملتزم پر چمٹ کر توبہ کرے، یا حجر اسود کو دیکھ کر توبہ کرے، یا حجر اسود کو بوسہ دے کر توبہ کرے، یا کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر توبہ کرے، یا کعبۃ اللہ میں سجدہ کر کے توبہ کرے، یا کعبۃ اللہ کے چھت پر لیٹ کر توبہ کرے، یا بیٹھ کر توبہ کرے، خدا کی قسم جس حال میں بھی وہ توبہ کرے گا، میرا علم یہ کہتا ہے، میرا قرآن یہ کہتا ہے، میرا نبی یہ کہتا ہے، میری شریعت یہ کہتی ہے، اس کی توبہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ کون سا گناہ ہے آپ کے دل میں ہے؟ فرض نمازوں کو چھوڑنے والا، قضا نہ کرنے والا، فرض روزوں کو چھوڑنے والا، اپنی زندگی میں قضا نہ کرنے والا، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد نہ دینے والا، اس کا بھگتان بھگتنے کے بغیر اس دنیا سے جانے والا، فرض حج کو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود نہیں ادا کرنے والا اور اس دنیا سے جانے والا۔ یاد رکھو، صرف نماز کو لے لو، نماز کے بارے میں کیونکہ یہ حدیث بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے غلاموں کو اگر یہ حدیث پتا ہوتی اور اس طرح کی باتیں کی جاتی تو بتلاؤ، حضرت حسین کربلا کے میدان میں جب ان کے بھائیوں کی گردنیں کٹ رہے، جب ان کے بیٹوں کا خون ٹپک رہا، جب ان کے خاندان کے 72 افراد کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا،
تو حضرت امام حسین کہہ رہے جاؤ ہمارے دشمنوں کی صفوں میں جاؤ اور کہہ دو لڑائی روک دو، لڑائی روک دے، تم اپنے میں سے کسی کو امام بنا لو یا ہم میں سے اجازت دو کوئی امام بن جائے اور اس ایک امام کے پیچھے ہم اور تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے، ظہر کی نماز کو قضا مت کرو۔ جب بھائیوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں تو امام نماز کی طرف دعوت دے رہے ہوں، اگر نماز سے کہ معافی اتنی آسان ہوتی کہ 4 رکعت نفل پڑھو زندگی کی قضائیں اتر گئی تو صحابہ کے لاشیں کیوں ٹکڑے ہوتے؟ صحابہ میدان بدر کے اندر، احد میں، خیبر میں، خندق میں، تبوک میں اپنی لاشوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر ان لاشوں کے ٹکڑوں پر سجدہ کیوں کرتے؟ اللہ کے نبی نے ان کو تربیت دی تھی کہ نماز معاف ہونے والی چیز نہیں ہے، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ، اشارے سے نہیں پڑھ سکتا اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے وصیت کر کے جا کہ میری زندگی کی اتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، میرے بیٹو میرے فلاں مال سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا۔ اور یہ فدیہ ادا کرنا حتمی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر سے اتر گیا، یہ ایک اندیشے کی بات ہے، امید کی بات ہے جو اللہ نے اجازت دے دی ہے، امید ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کے سلسلے میں معاف کر دے، امید ہے۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ ساری زندگی نماز قضا کرو اور موت کے وقت اپنے بچوں کو وصیت کر دو، نہیں، یہ امید ہے۔ اس طرح کی احادیث طیبہ کو نبی کی طرف بہتان لگا کر، نبی کی طرف جھوٹ باندھ کر، نبی کی طرف غلط بات منسوخ کر کے، نبی کی طرف ایسی چیز کو منسوخ کر کے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، آج ہمارے نوجوانوں کو بے نمازی بنایا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے۔ آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری نوجوان بچیوں کو مرتد کیا جا رہا ہے، ان کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، نسلوں کو خراب کیا جا رہا ہے، خاندان کی شرافت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ مدرسہ ان سب پر قدغن لگاتا ہے، ان سب کی برائی کو بیان کرتا ہے، ان سب کے دلوں میں، ان سب کے سلسلے میں دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی درسگاہ ہے۔ اس لیے ہر نوجوان کو اپنی زندگی کو بچانا چاہیے۔ جو نمازیں قضا ہو گئی، ہر نماز کو پڑھنے جب جاؤ تو ان نمازوں کی اندازہ لگا کر یا اگر یاد ہو تو ایک ایک نماز کی قضا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں اپنی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ علم و عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا جابر صاحب اور ان کی ٹیم کے افراد نے مجھے دعوت دی اور میں بھوپال کے راستے یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبت کو سلامت رکھے۔ یہاں کے نوجوان ماشاءاللہ بہت سلام اور مسافے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی میں دور سے سلام کر دوں گا، آپ میرا راستہ چھوڑ دینا اور میں انشاءاللہ وقت پر چلا جاؤں گا۔ فجر کے وقت میری اندور سے واپسی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی سعادت نصیب فرمائے اور اس مدد سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر چہار جانب سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو محبوبیت، منفعیت، نافعیت، مرجعیت، مقبولیت، قبولیت عطا فرمائے اور اس جلسے کو، پروگرام کو قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔ درود شریف پڑھو بھائی۔